بٹ صاحب کوئکلی ذرا آپ مریم نواز شریف صاحب جو کہتی ہیں ٹھیک ہے مطلب 3 سال آپ نے پاسپورٹ رکھا, میں نے آپ کو دوسری سائڈ بھی بتا دی, یہ سائڈ بھی بتا دی, قانون پھر اس کو اس طرح ٹھیک کریں جہاں پہ نہ کو بھاگ سکے قانون سے, اور یہ بھی نہ ہو کہ کسی کے ساتھ قانون زیادتی کرے. بہت زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ, یہ ان کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے, اور ان کے یہ میں معذرت چاہتا ہوں مریم نواز صاحبہ, لیکن میرا 3 سال پاسپورٹ رکھ کے اس کے بعد مجھے بھی ملک دے دیں, صرف پاسپورٹ نہیں بلا ملک ان کے حوالے کر دیا گیا, ملک کی تقدیریں ان کے حوالے کر دی گئی, اسلام آباد ان کے حوالے کر دیا گیا, شہباز مولانا صاحب زرداری صاحب بما بچوں اقتدار حوالے کر دیا گیا, نیب ختم ہو گیا مکمل ریلیف حوالے کر دیا گیا, ای وی ایم کا ریلیف حوالے کر دیا گیا, نومبر تقرری کا اختیار حوالے کر دیا گیا. آپ کو ایک جہان مل گیا, ابھی شعر لکھا ہے اس لیے داد ضرور دیجیے گا, میں نے گھر بھی آپ کو چھوڑنا ہے ادھر وہ تو اپنی گاڑی پہ, آپ کو ایک جہان مل گیا, ہمیں پھر سے آپ کا خاندان مل گیا. یہ اس سے بڑا اور ریلیف کیا ہو سکتا ہے یار, میرا 6 سال رکھو, مجھے بلوچستان دے دو. یہ کیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہیں آپ مجھے بات نہ بتائیں, آپ عقل کی بات بتائیں گے, میں نہیں سننا چاہتا. دیکھیے لیکن پھر بھی کوشش شروع نہیں, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. یار میری بات سن لینا, تھوڑا سا نہیں میں سیریس, اور آپ کیسی بات کرتے ہیں, اس ملک میں اس وقت تماشے چل رہے ہیں, مجھے سیریس کرنا کوئی ایک بتائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون اگر پورا انگریزی کا فکرہ ٹھیک ہے, نہیں میری بات سنیں, میرا مکمل نہیں, میرے مکمل نہیں, میرے 2 جملے سن لیجیے پلیز. آپ کیوں نہیں بول جلدی جلدی, بڑی صاحب ٹائم جا رہا ہے نا, باقیوں سے بھی بات کریں. اچھا تو مجھے کیوں بلایا تھا اگر باقیوں سے, میں نے آپ کو رائٹ بھی دے دی. اچھا بات بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں, جس کے حوالے پاسپورٹ 2 جملے ختم ہو گئے, میری بات جس کے حوالے پاسپورٹ تھا وہ لندن چلا گیا. یہ آپ کا آرگومنٹ یہ بھی میں ٹھیک مانتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ درمیان میں کہیں بیلنس کرنا پڑے گا, نہ لوگ بھاگ سکیں احتساب سے, ماریا نہ لوگ بھاگ سکیں, یہ بھی نہ ہو کہ آپ کے اوپر کیس بنے اور جس کے بارے میں نظر آ رہا ہو کہ کلیئر اینڈ اوپن اینڈ شٹ کیسز, اور آپ لندن جا کے بھاگ جائیں, میری حکومت آئے گی میں واپس آؤں گا. اور یہ بھی نہ ہو کہ کسی کے خلاف قانون اس طرح استعمال ہو کہ آپ کے پاسپورٹ ایسے کیسز میں رکھ کے لوگ بیٹھے ہوں یا ادارے بیٹھے ہوں کہ آپ کا 3 سال ریفرنس بھی دائر نہ ہو. کیوں کریں, کیوں قانون ٹھیک کریں, یہ مجھے بتائیں کیوں کرے قانون ٹھیک جب یہ سوٹ کرتا ہے خاص طور پہ یہاں پہ اسٹیک ہولڈرز کو, کیونکہ اگر قانون سخت بنانا پڑا, کڑا بنانا پڑا اسٹیک ہولڈرز کو نہیں. اب میں آپ کو ایک اور کہانی سنا دوں, میں مریم نواز کو میں سنا چکا ہوں, سن لیجیے گا آپ کی بات. اب ان کی باری آئی ہے, وہ کہتے ہیں یہی قانون ہم استعمال کریں گے عمران خان کے خلاف, جس کو لیول پلینگ فیلڈ کہہ رہے ہیں. سنیے گا کیا لیول پلینگ فیلڈ ہے اس وقت مریم نواز شریف صاحب میں, ذرا یہ بھی سنیں. لیول پلینگ فیلڈ ایسی ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا یافتہ ہیں آج بھی. لیول پلینگ فیلڈ یہ ہوتی ہے ایک شخص جس کے جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, جس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہے, وہ کھلا پھر رہا ہے, یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ دیکھیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مٹی ڈالو جی آگے چلو, نہیں, 0 پہ آنا پڑے گا. پہلے 0 پہ کیسے آتے, جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا, جو کچھ نواز شریف کی جماعت کو بھگتنا پڑا, وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. 62(1)F نکال دیں, نہیں کیوں, کیونکہ ہمارے پہ نہیں لگے گا. نیب کے اوپر بھی لگا بھی انہیں پہ, میاں صاحب پہ. نیب کے اوپر یاد ہے میاں صاحب نے کہا کہ بھئی ہم نے بھگت لیا ہے تو ابھی باقی آگے آنے والے بھی بھگتے, یاد ہے نا وہ آپ کو. یہ ہے آپ کی پالیٹکس کہ ہم تو بھگت چکے, قانون نہیں بدلنا, کیونکہ اب اس کو تلنا جو ہمارے مخالف ہیں. اصل میں جو آج کی میں پریسر دیکھ رہی تھی نا, مریم بی بی کا نا جو بیانیہ ہے نا, اس کی کنفیوژن بڑی واضح ہو رہی تھی, ٹو بی ویری آنےسٹ. آپ کے ہمارے بہت سارے میوچل نون لیگ کے دوست ہمیں بتاتے نہیں ہیں کہ کتنے میاں صاحب اپسیٹ تھے جب ان کو کارنر کر لیا گیا اور ان کو کہا گیا ہم نے اقتدار لینا, اور میاں صاحب بڑے ناراض تھے کہ کوئی کیوں نہیں سمجھ رہا میری بات, ہم حکومت میں لیں گے, ہم مشکل میں پڑ جائیں گے اگر ہم نے حکومت اٹھا لی. اب جیسے آہستہ آہستہ بریت ہو رہی ہے, ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں, پاسپورٹ مل گیا ہے, مریم صاحبہ جائیں گی, نواز صاحب واپس آئیں گے, سو بڑا پرابلمٹک ہو گیا ہے, کیونکہ مریم صاحبہ کی تو پوری سیاستی مزاحمت کے اوپر بنی ہے نا. اب مفاہمت کے وقت آج ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو پچھلے چند سالوں میں ان کے ساتھ ہوا ہے اس کو کس طریقے سے وہ آرٹفلی پی ٹی آئی کے اوپر شفٹ کرتے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی, بیکاز آبویسلی اب معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں, اب وہ نام نہیں لیں گی, اب وہ سارا ملبہ ڈالیں گی پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر. سو پارٹی کے اندر شہباز صاحب کو کئی دفعہ میاں صاحب نے کہا کہ دکھائیں تو صحیح کہ کانکریٹ جو ہمارے معاملات طے ہوئے ہیں اس کے نظر جو اثر ہیں وہ کہاں آ رہے ہیں. اب وہ اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. سو پارٹی کے اندر اب وہ جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ میاں صاحب حکومت نہیں لینا چاہتے تھے, اب ہمارے پاس بھی ان کو کچھ کہنے کو ہے کہ یہ دیکھیں
یہ لینا چاہتے تھے آپ حکومت؟ یہ اس کے آپ نے اثرات دیکھ لیا، میاں صاحب واپس آئیں گے فوائد اٹھا لیا اب اس کے، اٹھا لی، تو ابھی یہ نہ بتائیں کہ ہم حکومت نہیں لینا چاہتے تھے. شہباز صاحب کا جو بھی مزاحمت مفاہمت کے بعد مزاحمت کا یا مزاحمت کے بعد مفاہمت کا نظریہ تھا، اٹ از پریویلنگ ان دا پارٹی. اب پارٹی کے اندر اگر میاں صاحب کوئی بات بھی ان سے پوچھیں گے تو شہباز صاحب ہیز سم تھنگ ٹو شو آن دا ٹیبل کہ جناب یہ ہم نے اس سے اچیو کیا ہے. ناظرین یہ ہیں وہ فوائد جس کے لیے ہم نے حکومت، اور یہ کنفیوژن آج مجھے نظر آ رہی تھی اس پریس اور ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا تھا، چاہتے تھے کیونکہ صرف تھی نومبر تک کر رہی، ٹرک کی بتی تھی یہ. ٹھیک، دیکھیے ایک تو پہلی بات یہ پہلا قانون، پہلا یہ ہے کہ ظاہر اب مریم نواز شریف صاحبہ نے تو اپنی بات کی، لیکن یہ جو آپ کا خیال کیا ہے کہ جو ریفرنس دائر کیے بغیر 3 سال پاسپورٹ رکھنا، 3-4 مہینے کسی کو جیل میں ڈالنا، از دیٹ اوکے؟ مجھے 2 منٹ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جی پہلی بات یہ، میں نے آج تک کبھی مریم اور نواز کی پریسر نہیں سنی کبھی بھی. آئی تھاٹ میڈیا ٹیم نہیں ہے پی ٹی آئی کی؟ جی ہوں، لیکن جواب کس چیز کا دیتے ہیں؟ بس جواب مجھے پتا ہوتا ہے کیا دینا ہوتا ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ وہ ڈٹرمنٹ ہے. میں سمجھتا رہا کہ ان کی پولیٹیکل فرسٹریشن ہے جو یہ وینٹ آؤٹ کرتی رہتی ہیں جلسوں میں آ کے، لیکن مجھے لگا کہ آج یہ گھریلو فرسٹریشن ہے کوئی، بیکاز دیر از سم ڈیوائڈ. نہیں دیکھیں ود ان دی پارٹی آپ کا کوئی فرسٹریشن ہے جس کو آپ وینٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں پبلکلی آ کے، کسی کو لیش کر رہے ہوتے ہیں. شہباز صاحب کے ساتھ کوئی انٹرنل کی رفٹ ہے جس کو میں پہلے سمجھتا نہیں. پولیٹیکل فرسٹریشن شاید ادھر سے ہے، پنڈی کی طرف سے ان کی فرسٹریشن، اس کو وینٹ آؤٹ کر رہی ہیں. تو ہمیں پتا ہوتا تھا کیا جو گفتگو ہوتی ہے، ہمیں پتا ہوتا تھا کیا کر رہے ہیں. پاکستان جو ہے تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے وہ واحد لیڈر ہیں پاکستان کے جو اسی قانون پہ صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے. پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جو آپ پوچھ رہے تھے، وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے کوالیفائی کیا تھا. اچھا انہوں نے ماریا نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے بڑے خوبصورتی سے یہ پورا کیس ہم پہ شفٹ کر دیا. ہم نے پیناما نہیں لے کے آئے، نواز شریف کو ہم نے جیل نہیں بھیجا، یہ اپنی دور حکومت میں آیا ان کے، یہ خود وزیر اعظم ہے، خود جو ہے ان کو. انہوں نے آج یہ بھی کہا ساگڈر کو آپ نے باہر نکالا، بھول گئے وزیر اعظم اپنا سی، ساگڈر وزیر خزانہ تھا، وہ ان کے جہاز میں یہ ہے. اچھا یہ سارا کا سارا ملبہ عمران خان پہ جو ہے نا، ایک تو ان کے جو جس طرح عمران کہتی ہیں وہ بھی مجھے کنسرن ہے. دی لینگویج ہی یوز از ہائیلی اوفینسیبل، مطلب دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. میں چلانا چاہ رہا تھا تمہاری اتنی جرت، تمہاری ہمت، تم یہ تھوڑا سا ان کو بھی ٹھنڈا، گھٹیا فلانا یہ الفاظ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں. لیکن پہلے تو جو وہ بات کہہ رہی ہے مجھے اس کا جواب دے دیں. یہ بات میں نے آپ کی مان لی. مجھے یہ بتا دیں کہ کیا یہ ہونا چاہیے، اس قانون ایسا ویگ ہونا چاہیے جس کو کوئی بھی کسی طرح بھی استعمال کر یہ پولیٹیکل گینز کے لیے یوز کیا گیا، کیونکہ یہ فیملی میں ہی فیصلہ. میں کہہ رہا تھا فرسٹریشن ان کی ہے. فرسٹریشن یہ ہے کہ ان کے اپنے فرسٹ کزن اٹھ کے چلے گئے ملک سے باہر، جن کو یہ چچا کہتی ہیں وہ بھی ملک سے باہر چلے گئے. نو شی واز ہیئر بائی ڈیزائن یہاں پہ تھی، اور انہوں نے پاسپورٹ لیا ہوا تھا. ابھی اگر آپ کا مسئلہ ان کے ساتھ ہے تو آپ سسٹم کو تو نہ کچھ کہیں نا جی، آپ سسٹم کو رگڑی جا رہی ہیں یہاں پہ کہ جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا. 62(1)(f) عمران خان نہیں پورا اترا، عمران خان نے کوالیفائی کیا، میں اور آپ ہم سب جاتے تھے سپریم کورٹ، ان کی آڈٹ کیا باقاعدہ طور پہ جسٹس ثاقب نثار نے. ان سے پوچھا جائے، آج تک میں نے پچھلے پروگرام میں پوچھا تھا، آپ کو یہ پتا چلا یہ اپارٹمنٹ کس کے ہیں جہاں پہ جا کے بھی رکیں گے؟ ان کے والد صاحب جہاں پہ رکے ہوئے ہیں. جواب تو کوئی نہیں دیا نا، کوئی جواب نہیں. اچھا آپ کب خریدے کسی کو پتا آج تک کہ یہ خریدے کب گئے؟ کب خریدے گئے؟ اچھا ابھی وہ جو ہے سسٹم، آج انہوں نے کہا جی دادا کے کمائے ہوئے پیسے، وہ میرا خیال حسین نواز نے کہا، اور مجھے ٹینشن ہوگی تھوڑی سی، میں آنےسٹ بتا رہا ہوں. کل انہوں نے یہ بات کہی کہ دادا کی خریدی، آج انہوں نے بھی کہا کہ دادا ارب پتی تھے، لیکن کل انہوں نے کہا دادا کی چیزیں والد صاحب پر تھوپنے کی کوشش ہو. نہیں لیکن یہ سب سے بڑی کوشش تو آپ کے اپنے بھائی نے کی، بھائی جنہوں نے آخر کام نے 2006 میں یہ اپارٹمنٹ خریدے ہیں، 2005 میں جدہ کی اسٹیل مل بیچی. والد صاحب نے بھی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہی کہا تھا. سو آئی تھنک یہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہم ایک محنت کش گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور میرے والد صاحب جو ہے وہ انہوں نے امیر کبیر نہیں بتایا جو یہ بتا رہے ہیں. سو ود ان اے فیملی دیر از اے ڈیوائڈ ایز ویل جو آپ کو نظر آنا چاہیے. اچھا اور ایک بات اور مریم بی نے آج انہوں نے کہا میرے والد نے کبھی کاروبار نہیں کیا. یہ بات بھی ہم چلا چکے پہلے. مریم میاں صاحب کو جب دوسری حکومت ملی 97 میں، اس وقت یہ فیصلہ خاندان نے کیا کہ میاں صاحب کو اب جو کہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم تو وہ بن چکے تھے ایک دفعہ پہلے، ان کو سیاست سے اپنے آپ کو بزنس سے علیحدہ کر لینا چاہیے. سو یہ نہیں کہ انہوں نے کبھی ساری عمر بزنس نہیں، انہوں نے اس وقت ایک فیصلہ کیا، وہ میں آپ کو سنا بھی سکتا ہوں کسی وقت کہ یہ دس واز اے ڈیسیژن دے میڈ کہ میاں صاحب کا. لیکن آپ کے پچھلے انٹرو میں، کیونکہ ویسے پریس کانفرنس آپ کو خطاب کر رہی تھی کیونکہ آپ نے 19 منٹ کا انٹرو پچھلی دفعہ دیا تھا، التوفیق ٹرسٹ میں باقاعدہ طور پہ ہی واز دی ون جنہوں نے پیمنٹ کی ہے. پوری شریف فیملی تھی اس وقت، بزنس سے علیحدہ نہیں ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوئے. آپ کو پتا ہے اس قطری خط میں کیا ہوا؟ اس قطری خط میں یہ التوفیق ٹرسٹ بھی انہوں نے کلیئر کر دیا کہ یہ پیسے بھی ہم نے دیے. قطریوں نے تو ہر چیز کے پیسے دے دیے ہیں، جو ہونے والی ہے وہ بھی اور جو ہو چکی ہے وہ بھی. لیکن بینک ریکارڈ کچھ اور بول رہا تھا. بینک ریکارڈ کی وجہ سے یہ ڈسکوالیفائی ہوئی، کبھی بھی سچ نہیں بولیں گے آج تک. بینک ریکارڈ بائی دا وے. ہاں جی
نہیں بینک یہ ایک فیصلے میں اٹیچ کی گئی تھی پراپرٹیز جی اسی بینک کہ آپ اتنے پیسے بینک کو دیں گے, وہ پیسے پے آف ہوئے, لیکن یہ بینک آپس میں اگریمنٹ کیا گیا کہ یہ پبلک نہیں ہوں گے. نہیں جی وہ شریف فیملی نے ہی دیے, ابھی لا کے اس کو میں نے دیے ہیں, انہوں نے دیے ہیں, جو ہے آپ نے لا کے دے دیے کوئی میں نے نہیں ماریا نے بھی دے سکتی پٹی کو لینے پیسے اور پٹی لندن پہنچے ہی نا. ایک بات اور جی انہوں نے کہا کہ 62 نعرے مارتے لندن نہ پہنچے پیسے لے کے. ایک چیز کا میں ان کو جواب دینا چاہ رہا ہوں جی, وہ جواب یہ ہے کہ جی وومن کارڈ انہوں نے استعمال کیا جی آج. اچھا جی مجھے یہ بتائیں کہ ان کے والد صاحب نے 2 خواتین کی تصویریں پھینکوائیں لاہور میں, وہ وومن نہیں تھی دونوں. اچھا پھر ایک صاحب کی سابقہ زوجہ جو ہمارے چیئرمین ہیں ان پہ انہوں نے جعلی ٹائروں کا کیس بنایا, وہ خاتون ہی تھی. جمائمہ خان کی بات. جمائمہ وہ تو میاں صاحب نے کہا کل خواتین کیا کر رہی تھی وہاں پہ کھڑے ہو کے. ایک اور پھر جب انہوں نے پریگننٹ خواتین کو, حاملہ خواتین کو ماڈل ٹاؤن میں گولیاں ماری, وہ خواتین نہیں تھی. 25 مئی کو ہماری خواتین کے گھر پولیس جب گئی ہے, یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی کے ساتھ کیا ہوا, کس کا کیا خواتین نہیں تھی, یہ سارے ایک ہی خاتون ہے. جسٹس ناصر اقبال تھی. کاشف بھائی ایک بڑا اور بڑا مزہ کرے, جب ان کے کزنوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی نا, تقریر میں کہا کہ کچھ کہا عمران خان تم نے پنجاب کی ہر بیٹی کو یہ کہا ہے, وہ اچھا مزے کی بات ایک اور ہے. اچھا مجھے بتائیں, ایک مجرمہ ہے, اگر یو آر بین کنوکٹڈ اور آپ کہیں کہ جی مجھے جیل کیوں بھیج دیا گیا, آپ کو اندر کیوں, لا تو اپلائی ہوگا نا. یہ بالکل ٹھیک ہے, میں ذرا ایک سوال اور ایک سیکنڈ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. دورانی صاحب میں پھر اس کے اوپر آؤں گا, آپ نے میرے سوال کا جواب دیا. نیب ابیوز ہوتا, اتنا ویک قانون ہے کہ جس کا دل کرے آپ اٹھا کے کسی فیز میں اس کو اندر ڈال دیں. آپ نے پاسپورٹ رکھ لیا, دیکھ کوئی قانون تو بنائیں جس کے تحت اگر عمران خان صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, آصف زرداری صاحب, طریقہ ساروں کو پتا ہو کہ اگر آپ کے اوپر کیس چلے گا آپ کا پاسپورٹ اندر ضبط ہو جائے گا, آپ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے. اگر آپ کے اوپر ریفرنس دائر ہوا یا انکوائری کی فیز آئی تو سارے گرفتار ہوں گے اور وہ 3 مہینے کے لیے گرفتار. وٹ ایور دا کیس, ایک یونیفارم قانون ہونا چاہیے. یہ دس از آربیٹری یوز آف پاور, یہ سلیکٹیولی استعمال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں آپ آ کے کریں گے بہتر اس کو. دیکھیں جی قانون ہمیشہ لیونگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور اس کی ہمیشہ روم ہوتا ہے امپروومنٹ کے لیے, اور آپ امپروومنٹ کرتے ہیں دنیا بھر میں ہوتا ہے. پاکستان کا واحد ملک ہے کہ ہمارے جو اسمبلیوں میں جاتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں, بیکاز ان کو جو لا کے دے دیا جاتا ہے وہ اس کے پروف کرتے ہیں بغیر پڑھے. ابھی ایک ٹرانسجینڈر بل آیا یہاں پہ, وہ 4 سال بعد ریویو کے لیے جا رہا ہے وہ, بیکاز نو بڈی ریڈ دیٹ. کسی بندے نے پاکستان میں پڑھا نہیں, اور الٹیمیٹلی اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. انہوں نے کہا جی اس کو دیکھ لیں کہ تھوڑا سا ڈیفینیشن کے ایشو آ گئے, کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے.